ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ایک یہ دنیا ہے ویسے مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، تو وہاں کے حالات کیسے ہیں اور کیسی ہے وہ دنیا؟ کیا فرق ہے ان دو دنیاؤں میں؟ یہ دیکھیے، ایک ہے مادی دنیا جو ہمارے سامنے ہے، ایک ہے اسپرچول ورلڈ. بہت سے ورلڈ ہیں. دیکھیے، یہ ایک لیول آف ریالٹی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس سے اوپر ایک لیول آف ریالٹی، اس سے اوپر ایک لیول آف ریالٹی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 7 عالم ہیں، ہے نا؟ تو وہ کون کون سے عالم ہیں ان کو ہم مادیت میں قید رہ کر کے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو محسوس کر سکتے ہیں. تو بہت سی ریالٹیز ہیں جو بہت سے لیول آف ریالٹیز ہیں کہ جن کو ہم کیا ہیں، ہم سب سے لو لیول آف ریالٹی پر ہیں، یعنی مادی دنیا میں. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی تربیت کریں، ایسے اعمال انجام دیں کہ جو اس کے بعد کی دنیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر دنیا ہو سکے. دیکھیے، ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں جان سکتے، اس کی کیفیتوں کو نہیں سمجھ سکتے. اب یہی سمجھیے کہ جب قرآن میں کہا گیا کہ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سمجھا نہیں سکتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے اگر چھوٹے سے بچے کو آپ ایک بہت بڑی نعمت کے بارے میں سمجھانا چاہیں تو آپ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ ابھی وہ اس نعمت کو، مثلا ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ ایک چاکلیٹ رکھ دیجئے اور اس کے سامنے آپ یہ رکھیے کہ میں ایک بہت بڑی بلڈنگ کا بینامہ یا رجسٹری تمہارے نام کرنے والا ہوں، تو آپ بتائیے بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ اس وقت یہ سمجھے گا یہ چاکلیٹ ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی، کیونکہ وہ ابھی یہ کمپریہنڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. یہ تو جب وہ بڑا ہوگا، جب اس کا علم ترقی کرے گا، اس کا مشاہدہ ترقی کرے گا، تب وہ سمجھے گا. اسی طریقے سے اس دنیا کے بارے میں ہم اس دنیا میں قید رہتے ہوئے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ان کے سامنے پکچر چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ائمہ نے اور خود قرآن مجید نے اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے پریپیئر کرو. جب تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے ہی اس دنیا میں تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اس دنیا کے لیے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور سب چیزیں تمہارے لیے جو ہے وہ بالکل عالم شہود ہو جائے گا. اس کے لیے بہت بیوٹیفل آیت جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ جس موت سے تم گھبراتے ہو، تم فرار کرتے ہو، وہ ایک دن تمہیں پا لے گی اور اس کے بعد پھر تم عالم غیب کا مشاہدہ کرو گے، ہے نا؟ تب تم مشاہدہ کرو گے. ابھی تم مشاہدہ نہیں کر سکتے. ابھی وہ چیزیں ایمان کا جز ہیں، اور جس وقت جیسے ہی تمہاری آنکھیں اس دنیا میں بند ہوں گی، وہ ایمان کا جو جز ہے وہ مشاہدے کا جز بن جائے گا، وہ ایکسپیریمنٹ کا جز بن جائے گا، وہ آبزرویشن کا جز بن جائے گا. تو آپ وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس طرح سے ڈسکرائب مادی اعتبار سے نہیں کر سکتے.